اگر آپ بارش میں کسی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کسی بچے کو پھول بیچتا دیکھیں تو آپ کو اس بچے کی اس تمام تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے جو اس بارش میں کھڑے ہو کے اپنے بیمار ماں کا یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کراس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کا منہ چومتے ہیں، اس کو ہوم ورک کراتے ہیں یا کراتی ہیں، تو آپ کو اس ماں کا احساس ہونا چاہیے جن کے گھر اولاد نہیں ہے اور اس کو شوہر بھی تانے دیتا ہے، اس کے سسرال والے بھی تانے دیتے ہیں اور وہ تکیے میں رات کو چھپ چھپ کے روتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارا اورا ٹوٹتا ہے، اگر ہمیں نظر لگتی ہے اور یا بلیک میجک اینٹیٹی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں، کیونکہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں ہوتا، تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ تو اگر میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ان کے پیچھے مقاصد تو صرف یہی تھے کہ ہم ان کی لیگیسی کو کاپی کریں، ہم جو جتنا ہم سے ہو سکے ہم آقا کریم کی اخلاقیات کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کریں۔ مگر جو سب سے ضروری چیز ہے میرا خیال ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ اگر آپ گریٹیٹیوڈ میں نہیں ہیں تو آپ زندگی کی کسی بھی چیز کا نہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ مزہ اٹھا سکتے ہیں، نہ حظ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، گریٹیٹیوڈ ہم سمجھتے ہیں، شکر گزاری ہر بندے سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے گریٹیٹیوڈ تو میں کرتا ہوں، شکر تو ہر بندہ کرتا ہے۔ تو شکر گزاری اس کے انگ انگ میں نظر آنی چاہیے۔ اگر اس کے وہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ شاکر ہے تو اس کے چہرے پہ، اس کے لباس میں، اس کے اطوار میں اتنی خوشی ہونی چاہیے جتنی وہ خوشی آگے بھی بانٹ سکے۔ اگر اس کے چہرے پہ تناؤ ہے، اس کی آواز میں کھنک ہے، اس کی کونیاں چبھ رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ شکر گزاری کے کسی بھی دائرے میں یا کسی مرحلے میں شامل ہو سکتا۔ شکر گزاری کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مضبوط انسان بنتے ہیں، آپ ایک معقول انسان بنتے ہیں، آپ ایک ایسا فرد بنتے ہیں معاشرے کا جس کو اس معاشرے کی بہت شدید ضرورت تھی۔ آپ وہ خوشبو، آپ وہ پازیٹیو انرجی اس معاشرے کو دیتے ہیں جس سے پورا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کا ذہن، آپ کا اورا بلڈ سے بلڈ ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ بارش میں کسی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ کسی بچے کو پھول بیچتا دیکھیں تو آپ کو اس بچے کی اس تمام تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے جو اس بارش میں کھڑے ہو کے اپنے بیمار ماں کا یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کراس کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس بچے کی اس تمام حدت کا اور اس تمام تکلیفوں کا احاطہ نہیں کر لیتے تو آپ اس گاڑی کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے آپ کو شکر گزاری کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں گرم گرم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک ماں نے ایک چھوٹا بچہ کو پکڑ کے بھیک مانگ رہی ہوتی، وہ شوقیہ نہیں ہوتی۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پروفیشنل ہیں، کون پروفیشنل، کون یہ شعبہ چنتا ہے؟ انسان بڑا معزز ہے، کون چاہتا ہے کہ وہ بچے بھیک مانگے؟ وہ سارے پروفیشنل شاید نہ ہوں۔ تو اس بچے کی بھوک کا اندازہ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کے اندر سے شکر گزاری نکلے گی۔ اگر آپ اپنے بچے کا منہ چومتے ہیں اور آپ اس کو ہوم ورک کراتے ہیں یا کراتی ہیں تو آپ کو اس ماں کا احساس ہونا چاہیے جن کے گھر اولاد نہیں ہے اور اس کو شوہر بھی تانے دیتا ہے، اس کے سسرال والے بھی تانے دیتے ہیں اور وہ تکیے میں رات کو چھپ چھپ کے روتی ہے۔ تھوڑا سا اپنا ذہن کو کھولے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارا، کیا وہ اللہ تعالیٰ جو اس پورے کائناتوں کا رب ہے، جس نے آگے بھی کہ پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے پیدا کی ہے، جن کچھ کا ادراک ہوا ہے ہمیں، کچھ کو نہیں دیا، کچھ کا ہمیں نہیں ملا، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر ہمیں دیے، جس نے اتنے پیارے اولیاء کرام دیے، جس نے اتنے اچھے خاندان دیے، بہن بھائی دیے، دوست دیے، آپ کو شہر دیا، آپ کو گاؤں دیے، آپ کو قصبے دیے، آپ کو آبشاریں دیے، آپ کو پہاڑ دیے، آپ کو جھیلیں دی، آپ کو ریگستان دیا، آپ کو درخت دیے، آپ کو ایک سلیقہ سکھایا، آپ کو انسان بنایا، آپ کو ایک صحت مند ذہن دیا، آپ کو ایک بہت خوبصورت ایسے معاشرے میں آپ کو پالا کہ جہاں پہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی عزت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے، ان کو عادت ہوتی ہے اپنی ہر فیلئر کا وزن کسی اور پہ ڈال دینا۔
وہ کبھی اپنی تو ان کی پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف پیٹی ہوتے ہیں، جن کو دکھ میں بڑا مزہ آتا ہے، تو اگر وہ دکھ میں مزہ ان کو آنا شروع ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دکھ میں یاد کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ بندے جو اس کو یاد رکھیں گے، تو پھر تو وہ اس کو پھر اسی پیٹرن میں رکھے گا نا۔ تو اگر ہم اس کو خوشی میں یاد رکھیں، شکر گزاری میں یاد رکھیں، ہم اس کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کے، اس طرح بکھر کے اس کے سمندر میں ملنے کی کوشش کریں جیسے قطرے یا ریت کے ذرے ریگستان میں ملتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بن جائیں گے، اس کی سوچ کے، اس کی فلسفی کا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا شکر ضرور ادا کریں جتنی انہوں نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو نہ ہمیں نظر لگے گی، نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ذہنی، نہ روحانی، نہ اخلاقی، نہ معاشرتی، ہم تندرست ہو جائیں گے۔